کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد 40ویں تک روح اس دنیا سے آخری رخصت لیتی ہے۔ تب تک وہ دیکھتی ہے، سنتی ہے اور اس چیز کا حساب کتاب بھی لگاتی ہے کہ میں نے اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن میرے بیٹے نے تو اپنے باپ کی روح کے رخصت ہو جانے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ بس مہمانوں کے جانے کے بعد اس نے مجھے آ کر کہا کہ امی، کل سے کمپنی میرے ہاتھ میں ہوگی، ابو کا آفس میرا ہوگا، اب بہتر ہے کہ آپ سٹی فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں۔ میں خاموش رہی۔ میرا بیٹا مسکرایا غلط فہمی میں، پھر آہستہ سے جیسے میرے سامنے بیٹھ کے وہ زہر گھول رہا ہو بولا، ویسے بھی آپ فارغ بیٹھ کے کیا کریں گی؟ فارغ رہنا انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ کل سے آپ میرے آفس میں آ جائیں، وہاں پہ کچھ صفائی وغیرہ بھی کر دیا کریں اور میرے آفس کا ٹوائلٹ بھی کلین کر دیا کرنا۔ اسی لمحے عائشہ بیگم کے اندر کچھ ٹوٹا نہیں بلکہ کچھ جم گیا۔ غم کی جگہ سکون آیا، سرد، صاف اور شفاف۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے سامنے میرا بیٹا نہیں بلکہ کوئی اجنبی بیٹھا ہو جو کہ اپنے باپ کی روح کو روند کے آگے نکل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ UK میں رہنے والے پاکستانی اور یہاں پہ پروان چڑھتی ہوئی ان کی اولادیں، ایک سے بڑھ کر ایک قصہ اور ایک سے بڑھ کر ایک کہانی سامنے آتی ہے، اور یہی سب کچھ عائشہ بیگم کے ساتھ بھی ہوا، جن کے شوہر کی وفات ہوئے ابھی صرف ایک دن ہی گزرا تھا۔ عائشہ بیگم لندن کے مسافات میں کافی عرصے سے مقیم تھیں اور اپنے پرانے مگر باوقار گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک کرسی پہ گہری خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، دھیمی آوازیں، چائے کے کپوں کی کھنک، مہنگے عطر کی خوشبو، سفید کنول کے پھول، وہی پھول جو کہ عائشہ بیگم نے خود اپنے شوہر کی یاد میں منتخب کیے تھے۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا، بالکل وقار کے ساتھ، روایات کے مطابق ایک بڑے آدمی کی یاد میں۔ عائشہ بیگم کا شوہر کمال حیات، برطانیہ کی مشہور فوڈ امپورٹ کمپنی حیات اینڈ سنز کا بانی، جس کی وفات ہوئے ابھی صرف ایک دن ہی گزرا تھا۔ باہر سے دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ عائشہ بیگم اس کی بیوہ اس محفل تعزیت کی مین مرکزی کردار ہے، مگر در حقیقت وہ شیشے کے پیچھے کھڑی ایک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ لوگ آتے ایک ہی جملہ دہراتے، صبر کریں عائشہ بیگم، کمال صاحب بہت بڑے آدمی تھے، آپ بڑی مضبوط عورت ہیں، اللہ آپ کو ہمت دے۔ عائشہ بیگم آگے سے ہلکا سا مسکراتی اور سر ہلا دیتی، لیکن وہاں پہ موجود کوئی بھی ایک بندہ عائشہ بیگم کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف اور صرف کمال حیات کی بیوہ دیکھ رہے تھے۔ عائشہ بیگم جو کہ ایک نفیس خاموش عورت، جو کہ سال ہا سال دعوتوں کا اہتمام کرتی رہی، اپنے شوہر کا ساتھ نبھاتی رہی۔ دعوتوں میں پردے اچھے لگے ہونے چاہیے، دعوتوں میں فرنیچر اچھا ہونا چاہیے، دعوتوں میں برتن اچھے ہونے چاہیے، مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اب عائشہ بیگم کو کیا پتا تھا کہ وہ تو اپنے شوہر کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کا ساتھ نبھانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، لیکن در حقیقت انہی پارٹیز میں، ان مسکراہٹوں کے پیچھے اور ان کھانوں کے پیچھے اصل سودے طے پایا کرتے تھے کہ عائشہ بیگم نے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے فرانس کے پنیر بنانے والوں، اٹلی کے زیتون اگانے والوں اور پاکستان کے چائے کے باغات کے مالکان سے صرف کاروبار نہیں بلکہ رشتے بنائے تھے۔ کمال ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ عائشہ میں عمارت کھڑی کرتا ہوں اور تم اس میں روح پھونکتی ہو۔ آج کمال حیات کے جانے کے بعد وہ عمارت خالی لگ رہی تھی، کیونکہ کمال حیات کی وفات کے بعد عائشہ بیگم نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ غرور دیکھا۔ عائشہ کی گود میں ایک فائل پڑی ہوئی تھی جو کہ اس کے شوہر کی آخری وصیت تھی۔ بظاہر طور پہ تو یہ سرکاری وصیت عام سی تھی، گھر، فلیٹس، اکاؤنٹ، سب کچھ عائشہ بیگم اور اس کے بیٹے، ایک اکلوتے بیٹے احمد میں تقسیم ہو گیا تھا، لیکن جو کمپنی، مین کمپنی تھی جس کا کہ اس وصیت میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا، اس کمپنی پہ عائشہ بیگم کے بیٹے احمد کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ احمد اپنے باپ کی وفات پہ بالکل بھی غمزدہ نہیں تھا، بلکہ وہ بڑا ہی پرجوش تھا۔
اس نے مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا، کمپنی کے سینئر افسران کے بیچ میں کھڑے ہو کے وہ ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کسی تخت کا مالک بن گیا ہو۔ احمد اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بہت زیادہ بے تاب ہو رہا تھا۔ جہاں پہ لوگ عائشہ بیگم سے تعزیت کر رہے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے تھے، اسی لمحے عائشہ بیگم کا اکلوتا بیٹا احمد عائشہ بیگم کی طرف آیا اور اس نے ہلکی سی آواز میں کہا کہ امی، کل سے کمپنی میرے ہاتھ میں ہوگی، ابو کا آفس میرا ہو جائے گا، آپ بہتر ہے کہ کسی سٹی فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں۔ عائشہ بیگم خاموش رہیں، لیکن بیٹا جو تھا نا وہ غلط فہمی میں مسکراتا رہا، اور پھر اس نے اپنے اندر کا زہر جو تھا نا وہ اپنی ماں کے سامنے اگل دیا۔ اس نے کہا کہ امی، آپ کو ویسے بھی فارغ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فارغ بیٹھنا انسان کے لیے بیماریوں کا گھر ہوتا ہے، آپ کا وقت کس طرح سے گزرے گا؟ کل سے آپ میرے آفس میں آ جائیں، وہاں پہ صفائی وغیرہ بھی کر دیا کرنا اور میرے آفس کا ٹوائلٹ بھی کلین کر دیا کرنا۔ یہ سب الفاظ سن کے عائشہ بیگم کے اندر کچھ ٹوٹا نہیں بلکہ سب کچھ سرد ہو گیا، جم گیا، جیسے کہ خون نالیوں کے اندر گردش کرنا بھول گیا ہو۔ غم کی جگہ اس کو سکون آ گیا، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے سے جو امیدیں تھیں نا، وہ ساری امیدیں اس کے بیٹے نے صرف ان چند الفاظ میں اپنے پیروں تلے روند دیں، اپنے باپ کی روح کو روند دیا، اپنی ماں کا کھڑا کیا ہوا امپائر روند دیا۔ اب جب حقیقت عائشہ بیگم کے اوپر واشگاف ہو چکی تھی تو اس نے اپنے بیٹے احمد سے کوئی بحث نہیں کی، صرف اس نے خاموشی ہی اختیار کی۔ رات ہوتے ہی وہ اوپر اپنے شوہر کے اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ اس نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، وہاں پہ نمبرز موجود تھے ان لوگوں کے جن کے ساتھ کے کمال حیات کاروبار کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اس نے فون کیا برمنگھم میں چاکلیٹ بنانے والی پرانی پاکستانی فیملی کو، پھر فرانس میں، پھر لاہور کے چائے کے باغات میں۔ یہاں پہ نا عائشہ بیگم نے بڑی ہی سمارٹلی پلے کیا۔ اس نے کسی کو کوئی بھی کچھ حکم نہیں دیا، یہ نہیں بتایا کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کر دیا ہے، صرف اور صرف عائشہ بیگم نے یہ کہا کہ قیادت جو ہے نا وہ بدل چکی ہے، کمپنی اب کسی اور کے پاس چلی گئی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پرانی دوستی کے لیے۔ آگے سے تمام کمپنیز کی طرف سے اس کو ایک وہی ایکسپیکٹڈ جواب آیا کہ عائشہ بیگم، ہمارا رشتہ کمال صاحب کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ ہے۔ تب عائشہ بیگم کو یقین ہو گیا کہ اس نے بڑا ہی اچھا جال جو ہے نا وہ بچھا دیا ہے، اب اس کے قدم مضبوط ہو چکے ہیں۔ اب جی باپ کو فوت ہوئے نا ابھی صرف 2 ہی دن ہوئے تھے کہ اگلے ہی دن احمد نے سپلائز کو ای میلز بھیجنا شروع کر دیں، اس نے آفس جانا شروع کر دیا، وہاں اس نے اپنا کنٹرول جو تھا وہ فلی طور پہ اسٹیبلش کر لیا۔ سپلائرز کو اس نے یہ ای میلز بھیجیں کہ 20% جو ہے نا وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دیا جائے، کہ ابھی کمپنی جو ہے وہ نئی قیادت کے پاس آئی ہے تو اس لیے ہمیں 20% ڈسکاؤنٹ دیا جائے۔ بڑے ہی اس نے پراؤڈلی جو تھا نا یہ ای میل سینڈ کی، بے ادبی کے لہجے میں، جیسا کہ احمد اپنے ماں کے ساتھ روڈلی بیہیو کر رہا تھا نا، وہی اس کا تکبرانہ بیہیویئر جو تھا نا وہ آگے کمپنیز کے ساتھ بھی تھا، اور اس تکبرانہ بیہیویئر کے ساتھ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی سپلائر جو تھا وہ اس کمپنی کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ احمد کو کاروبار میں صرف 1 مہینے میں ہی ایسا دھچکا لگا کہ اس کو کمپنی جو تھی نا وہ آگے سولڈ آؤٹ کرنی پڑی، کیونکہ کمپنی خسارے کی طرف جا رہی تھی۔ اور جی عائشہ بیگم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس کے شوہر کی اتنی محنت سے بنائی ہوئی کمپنی جو ہے وہ اب سیل ہونے جا رہی ہے، اس کمپنی کو اس کا اپنا ہی بیٹا اونے پونے بیچ رہا تھا۔ عائشہ بیگم کو یہ توہین لگی، نہ صرف اپنی توہین لگی بلکہ مرحوم شوہر کی بھی توہین لگی۔ عائشہ بیگم نے شام کو وہ فائل جس کو کہ ابھی تک عائشہ بیگم نے احمد کے حوالے نہیں کیا تھا نا، وہ فائل اس نے اپنے بیٹے احمد کے سامنے رکھ دی، اور اس فائل میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ اب سے کمپنی کی قیادت جو ہے نا وہ کمال حیات کی وفات کے بعد عائشہ بیگم کے پاس ہوگی، اور احمد کا اس کمپنی میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ جب جی عائشہ بیگم نے یہ اپنے شوہر کی آخری وصیت جو تھی نا اپنے بیٹے کے حوالے کی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عائشہ بیگم نے واشگاف الفاظ میں اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ کمپنی جو ہے وہ مکمل طور پہ عائشہ بیگم کی ہے، اس کے پاس اس کمپنی کو سیل کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ بیٹا تم نے مجھے تو کمزور سمجھ لیا، میں ایک ماں تھی اس لیے میں خاموش رہی اور تمہاری یہ بدتمیزیاں اور تمہارا یہ تکبرانہ بیہیویئر برداشت کرتی رہی، لیکن تم نے اپنے باپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ تم فارغ ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، نہ صرف اس کمپنی سے بلکہ اس زمین سے بھی تم فارغ ہو، تم میرا گھر بھی چھوڑ دو،
اور تمہارا جو حصہ بنے گا گھر میں وہ تمہیں میں کیش پے آف کر دوں گی۔ عائشہ بیگم نے اپنے ماں کے دل کے اوپر پتھر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو اس گھر سے جانے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہے یا چاہے وہ UK میں رہے، اس کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا مرتے دم تک اس کے ساتھ رہے۔ لیکن جی عائشہ بیگم نے اپنے شوہر کا بنایا ہوا امپائر، اس کی کمپنی بچانے کے لیے پہلے تو اس نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا کہ اس نے احمد کو بھنک تک نہ لگنے دی کہ یہ کمپنی جو ہے وہ اس کے شوہر نے عائشہ بیگم کے نام پہ کر دی ہے۔ لیکن احمد نے جب ماں کو ماں ہی نہیں سمجھا، اپنا تکبر اس نے اپنی ماں کے اوپر ظاہر کر دیا، اپنی ماں کو اس نے اپنے آفس میں ٹوائلٹ کلینر بنا دیا اور اس نے اپنے باپ کی بنائے ہوئے امپائر کو بیچنے کا سوچ لیا، تو اس وقت پھر عائشہ بیگم کو اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو جائیداد سے آگ کرنا پڑا۔ اس کے بعد عائشہ بیگم نے کمپنی کی باغ دوڑ خود سے سنبھال لی، اس نے کرسی پہ جا کے خود سے بیٹھنا شروع کر دیا۔ کمال کی تصویر دوبارہ سے کمپنی میں دیوار کے اوپر لگائی جا چکی تھی اور انہی سپلائرز کے ساتھ دوبارہ سے عائشہ بیگم نے اپنا کاروبار بحال کر لیا تھا۔ اس نے صرف اپنے شوہر کی بنائی ہوئی کمپنی نہیں بچائی تھی بلکہ اس کمپنی میں روح دوبارہ سے ڈال دی تھی۔ کیا عائشہ بیگم کا اٹھایا ہوا یہ قدم بالکل ٹھیک تھا کہ اس نے ایک ماں ہو کے اپنے بیٹے کو بے دخل کر دیا؟ کیا اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی؟ یا کہ احمد نے اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک، جو رویہ اور جو تکبر اختیار کیا وہ غلط تھا؟ اگر آپ لوگ عائشہ بیگم کی جگہ ہوتے تو کیا آپ اپنے بیٹے کو اس طرح سے بے دخل کر دیتے یا اپنے شوہر کی زندگی بھر کی محنت سے بنائی ہوئی کمپنی کو بچانے کے لیے خود سربراہ بن جاتی؟ لیکن یہ ایک ٹریجڈی ہے، یہاں پہ اوورسیز رہنے والے پاکستانیوں کی زندگیوں میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ان کی جو اولادیں یہاں پہ پروان چڑھتی ہیں، ان کو نہ تو ماں باپ کی عزت کا کوئی لحاظ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی روایات کی پاسداری ہوتی ہے۔ وہ صرف اور صرف پیسے کے لالچ میں اور پاؤنڈز اکٹھے کرنے کے چکروں میں زندگی میں آگے بڑھنے کی دوڑ میں ماں باپ کا تقدس تک پامال کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔